बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے ایسے واقعے کی جو ہمیں صبر، توبہ اور اللہ پر کامل یقین سکھاتا ہے۔ قوم کی نافرمانی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف بھیجا جسے نینوا کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے باز آؤ ورنہ عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن ان کی قوم ضدی تھی، مذاق اڑاتی تھی، بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جلدی میں بستی چھوڑ دینا۔ کافی عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد حضرت یونس مایوس ہو گئے۔ اور ایک اہم بات یہاں سمجھو، اللہ کا حکم آئے بغیر بستی چھوڑنا درست نہیں تھا، لیکن وہ غصے اور دکھ میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ کشتی اور طوفان۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سمندر میں زبردست طوفان آ گیا۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے کے قریب تھی۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا ایک آدمی کو سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ قرآن اندازی۔ انہوں نے قرآن ڈالا اور حیران کن طور پر نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ یہ عمل 3 بار ہوا اور ہر بار انہی کا نام نکلا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سمندر میں چھلانگ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور انہیں نگل لیا۔ 3 اندھیرے۔ اب وہ کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، رات کے اندھیرے میں۔ یہ تھے 3 اندھیرے، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہ، رات کا اندھیرا۔ دل سے نکلی دعا ایسے مشکل وقت میں۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اہم سبق۔ انہوں نے شکایت نہیں کی بلکہ اپنی غلطی مان دی۔ دعا کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم دیا گیا اور اس نے حضرت یونس کو ساحل پر اگل دیا۔ کمزوری اور اللہ کی مدد۔ جب وہ باہر آئے بہت کمزور تھے، بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت لوکی یا کدو اگایا، سایہ دیا، شفا دی۔ قوم کی ہدایت۔ جب حضرت یونس واپس اپنی قوم کے پاس گئے، اس بار پوری قوم ایمان لے آئی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اہم سبق۔ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مشکل میں دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔